بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل، اور آج ہم دوبارہ سے سبق شروع کر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ یہ اسباق ہمارے جاری رہیں، کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، سبق رہ جاتا ہے، بہت بڑے بڑے کام ابھی باقی ہیں، بس اللہ خیر کرے۔ تو یہ ہماری ترکیب ہے جی، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے چونکہ اس کو شرح میں تعامل کو حل کرنا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ مکمل ہو جائے، ایک مرتبہ مطلب یوٹیوب پہ یہ ترکیب فارسی ترکیب آ جائے۔ آگے کس نے دیکھنی کس نے نہیں دیکھنی اور کون اس سے استفادہ کرے گا وہ بات کی بات ہے، تو جن جن تک پہنچ ہوگی یا جس کو فارسی ترکیب ضرورت ہوگی وہی کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اب دیکھیں، آپ الہ تک ہم پہنچ چکے تھے، تو الہ سے یہ ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو الہ، جو 17 الہ وغیرہ ہیں، یا چوتھا ان 17 کا الہ ہے، یا بعض ان 17 کا الہ ہے، یا الہ ثابت ہے، وہ الہ ثابت جو ہے تو ان 17 سے، یا مراد میری الہ وغیرہ ہے، یا الہ ثابت ہے، وہ الہ ثابت جو ہے تو واسطے انتہائیت غایت کے، غایت یعنی فاصلہ، غایت ایسی غایت جو ثابت ہے، وہ غایت ثابت جو ہے تو مکان میں، یہ صفت کا ترجمہ ہو جائے گا۔ وہ یا کہ غایت حال ہونے غایت کے کہ ہونے والی ہے، وہ غایت ہونے والی جو ہے تو مکان میں، یہ دوسری ترکیب ہوگی۔ وہ یا کہ انتہا جو ہے تو مکان میں، بس انتہا جو ہے تو مکان میں، مثال اس انتہا یعنی کہ الال انتہا کی مثل اس ترکیب کے ہے، یعنی کہ مثل صرف من البصرۃ الی الکوفہ کے ہے، سیر کی میں نے سیر جو کی تو بصرہ سے، سیر جو کی تو کوفہ تک، اور وہ الہ ثابت ہے، ثابت جو ہے تو واسطے مصاحبت کے، واسطے مصاحبت کے، مصاحبت کی مثال یعنی کہ مثال اس الہ مصاحبت کی مثل فرمائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہے، حال ہونے اس اللہ تعالیٰ کے کہ جو بلند شان والا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اے ما اموالکم، اور نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مالوں کو، نہ جو کھاؤ تو سمیت اپنے مالوں کے، یعنی سمیت اپنے مالوں کے، معنی وہی ہو جائے گا سمیت اپنے مالوں کے۔ یہاں تک ہم ترکیب کر لیتے ہیں، چونکہ قد یکونو یا قد لا یکونو یہ ایک بڑا لمبا مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے ہم مصاحبت تک اس کی ترکیب مکمل کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ترجمہ اور پھر قد یکونو قد لا یکونو کو پھر حل کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیں، وہ عاطفہ الی برادہ لفظ معطوف، اور من برادہ لفظ معطوف علیہ قربن، اور البا معطوف علیہ بودن، سبت عشر مبدل منہ الی برادہ لفظ بما معطوفات خواہش بدلے کو لفظ مرفوع محلن، ویا کہ الی برادہ لفظ خبر اس مرفوع محلن برائے مبتدا معذوف کے رابع باشد، رابع کہنا چاہیے تھا، تو رابع مبتدا مرفوع بضمہ لفظا مضاف حاضم مضاف الیہ غائب مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسوء 17، ویا کہ الی برادہ لفظ خبر اس مرفوع محلن برائے مبتدا محذوف کے بعضھا باشد، بعض مبتدا مرفوع بضمہ لفظا مضاف حاضم غائب مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسوء 17، ویا کہ الی برادہ لفظ مبتدا مرفوع محلن برائے خبر محذوف کے منہا باشد ہے، منہا ظرف مستقر خبر اس مرفوع محلن من جار حاضم غائب مجرور و منصوب محلن مفعول بغیر سر جار مجرور متعلق با یعنی کہ ثبتت، ویا کہ ثابتۃ مقدرس بنا بر اختلاف المذہبین، ثبتت صیغہ فعل ماضی معلوم ضمیر ضرب مستتر فاعل مرفوع محلن راجع بسوء مبتدا، اور اسی طریقے سے ویا کہ ثابتن بھی ہو جائے گا، الاخری کر سکتے ہیں آپ۔ ثابتۃ صیغہ اسم فاعل تقریر کردہ بر مبتدا خود یعمل عمل فعل ضمیر ضرب مستتر فاعل مرفوع محلن راجع بسوء مبتدا، ویا کہ الی برادہ لفظ مفعول بھی است منصوب محلن برائے فعل معذوف کے آنی باشد، آنی صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بضمہ تقدیراً ضمیر ضرب مستتر فاعل مرفوع محلن، یہ بھی ہو گیا۔
وجہ کہ الا براد لفظ مبتدا اس مرفوع محلن لانتہاء الغایہ جو ہے یہ للانتہاء ظرف مستقر خبر اس مرفوع محلن لام جار انتہاء مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مال مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بثبتت وجہ کہ ثابتۃ مقدرۃ بنا پر اختلاف المذہبین، اس کو آپ الی آخر ہی کر دیں۔ اچھا اور اس کے بعد آپ کر دیں گے جی لام جار انتہا مجرور بالکسرہ لفظاً ہو گیا، انتہا مصدر یا عمل فعلی مضاف، الغایت مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً و مرفوع معنی بنا پر فاعلیت، الغایت موصوف فی المکان ظرف مستقر صفت توسم مجرور محلن، فی جار المکان مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب معنی مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بالثابتہ مقدرس، آپ ثابتہ تی کہہ دیں گے، سیغہ اس میں فاعل تک کردہ بر موصوف خود یا عمل فعل ضمیر در مصرف فاعل مرفوع معنی راجع بسم موصوف، یا کہ الغایہ ذوالحال اور فی المکان ظرف مستقر حال است، فی جار المکان مجرور بالکسرہ لفظا مفعول مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق با کائنتاً مقدرس، کائنتاً سیغہ اس میں فاعل تک گرفتہ بر ذوالحال خود یا عمل فعل ضمیر در مصرف فاعل مرفوع معنی راجع بسم ذوالحال، فی جار مکان مجرور بالکسرہ لفظا مفعول منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق با انتہا است، یہ آخری ترکیب ہے، انتہا کے اس کو آپ فی المکان کو انتہا کے ساتھ کیا کر دیں متعلق کر دیں۔ اچھا نہ وہ خبر است مرفوع بالضمہ لفظاً برائے مبتدا محذوف کے مثال ہو باشد، مثال مبتدا است مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ است مجرور محلن، غائب مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسو الی للانتہا، بعض نہ وہ مضاف صرت من البصرہ بیرادہ لفظ بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور محلن، یہ پیچھے کہتے رہتے ہیں بیرادہ لفظ بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور محلن، صرت من البصرہ الی الکوفہ یہ ترکیب پیچھے ہو چکی ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، وللمصاحبۃ واو عاطفہ للمصاحبۃ معطوف لانتہاء معطوف الیہ، لام جا للمصاحبۃ ظرف مستقر خبر اس مرفوع محلن ہے، لام جار مصاحبۃ مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بثبتۃ یا ثابتۃ مقدرۃ بنا پر اختلاف مذہبین الی آخر ہی آپ اس کو کر دیں، اور نہ وہ خبر است مرفوع بالضمہ لفظاً برائے مبتدا معذوف کے مثال ہو باشد، مثال مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسو الی للمصاحبۃ، بعض نہ وہ مضاف قول مضاف الیہ سے مجرور بالکسرہ لفظاً، اور قول ہی تعالی اس کی ترکیب بھی پیچھے گزرتی رہتی ہے اور ہم نے پیچھے کر دی ہے، قول ہی تعالی کو آپ ترکیب اسی طریقے سے آپ کر دیں جیسے پہلے گزر چکی ہے، اور پھر اس کے بعد لا تاکلوا اموالکم الی اموالکم میں مقولہ قول است، مقولہ قول است کہہ دیں گے، یہ جو قول ہے اس کا مقولہ ہوگا، اور لا تاکلوا کی پھر ترکیب کر لیتے ہیں، لا نہیں ہے جازمہ جازمۃ المستقبل، تاکلوا صیغہ فعل مضارع معلوم میں، من ہی مجزوم بحذف نون رابی و ضمیر بارز فاعل مرفوع محلن، اور ام والا مفعول بیس مجرور بالکسرہ مفعول بیس منصوب بالفتح لفظا مضاف ہم ام والا ہم ضمیر مضاف الیہ غائب مضاف الیہ مجرور محلن، یعنی کہ ضمیر غائبین مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسوئے یتامہ کہہ سکتے ہیں، پیچھے یتیموں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الا جار اموال مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مالا مفعول بغیر سے الا جار اموال مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بلا تاکلوا فعل، بعض اموال مضاف کم ضمیر مخاطبین مضاف الیہ مجرور محلن، اے حرف تفسیر ما اموالکم مفسر الی اموالکم مفسر، ما مفعول فی اس منصوب بالفتح لفظا ظرف مضاف اموال مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا ظرف متعلق با لا تاکلوا ہو جائے گا، اور پھر اموال کو پھر آپ کیا کرتے ہیں مضاف، اور کم ضمیر مخاطبین مضاف الیہ مجرور محلن، یہ ہو گیا جی۔ اب قد یکونو کے پہ آ جائیں، اور قد لا یکونو، قد یکونو پہلے کر لیتے ہیں اور پھر قد لا یکونو بعد میں کر لیں گے، یہ دونوں چیزیں تاکہ مکمل ہو جائیں۔
قد یکونو کا معنی دیکھ لیں، وقد یکونو، اور کبھی کبھی ہوتی ہے وہ چیز جو واقعہ ہے، وہ چیز واقعہ جو ہے تو بعد اسے لا کے داخل ہونے والی، وہ چیز داخل ہونے والی جو ہے تو اس چیز کے حکم میں جو واقعہ ہے وہ چیز واقعہ جو ہے تو پہلے اسے لا کے، یعنی کہ ما بعدہا داخلاً فی حکم ما قبلہا، اگر ہو وہ چیز جو واقعہ ہے، وہ چیز واقعہ جو ہے تو بعد اسے لا کے ثابت، وہ چیز ثابت جو تو اس چیز کے جنس سے، ثابت جو تو اس چیز کی جنس سے جو واقعہ ہے وہ چیز واقعہ جو ہے تو پہلے اسے لا کے، یہ سارا معنی کریں گے، پہلے اسے لا کے۔ مثال اس دخول ما بعد الا فی حکم ما قبل الا کی مثل فرمائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہے، اسی طریقے سے مثل فرمائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، باقی ترکیب وہی حال انہوں صلی اللہ تعالیٰ کے جو بلند شان والا ہے، تو پس دھو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو جو صحیح تو کونیوں سمیت، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ دھو جو تو کونیوں سمیت۔ اس قد یکونو کی ترکیب کر لیتے ہیں، پھر قد لا یکونو کو الگ کر دیں گے۔ وہ استنافیہ قد یکونو الاخر جملہ مستانفہ، قد حرف تحقیق ماب تقلید، یکونو صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع محقق مکلل فعل افعال ناقصہ، رافع الاسم ناصب الخبر اسم خبر خیش میں طلبت، ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش اسم مش مرفوع محلن، بعض ما موصولہ یا موصوفہ بعد علامہ بعدہا ہے نا، تو بعد ظرف مستقر صلہ یا صفت ہو، بعد مفعول فی اس منصوب الفتح لفظاً ظرف مضاف حاضمر غیبہ مضاف الیہ اس مجرور محلن، راجع بسوء الا، ظرف متعلق با وقع فعل مقدر است، وقع سی فعل ماضی معلوم ہے، ضمیر در مصرف عالش مرفوع محلن راجع بسوء موصولہ یا موصوفہ، داخلاً خبر است منصوب الفتح لفظاً، بس داخلاً سی اسم فعل تک کردہ بر اسم یکون، خود یا ملامل فعل ضمیر در مصرف عالش مرفوع محلن راجع بسوء اسم یکون، فی جار ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش مجرور و منصوب محلن مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بداخلاً، یہ جو ہے نا ما بعد داخلاً، یہ جو اس کے بعد فی آ رہا ہے، اور جار مجرور متعلق بداخلاً، بعض ما موصولہ یا موصوفہ قبلہا، اب اس کے بعد چونکہ ما بعدہا داخلاً حکم ویسے بیچ میں لکھا ہوا ہے، فی ما قبلہا اصل میں ہوگا، فی ما قبلہا، حکم کو تو بریکٹ میں چونکہ لکھا ہوا ہے تو حکم اصل میں ہے نہیں ہے، تو اس وجہ سے فی جار ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش جار داخلاً فعل، بعض ما موصولہ یا موصوفہ قبلہا ظرف مستقر صلہ یا صفت توست مجرور محلن، قبل مفعول فی از منصوب الفتح لفظاً ظرف مضاف حاضمر مضاف الیہ است مجرور محلن راجع بسوء الا، ظرف متعلق با وقع فعل مقدر است، وقع سی فعل ماضی معلوم ضمیر در مصرف علیہ مرفوع محلن راجع بسوء موصولہ یا موصوفہ۔ اب ان کانا پہ آ جائیں، ان کانا، ان شرطیہ جازم المستقبل، کانا سی فعل ماضی معلوم شرط تش مجزوم محلن فعل افعال ناقصہ رافع الاسم ناصب الخبر اسم خبر خیش میں طلبت، ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش اسم مش مرفوع محلن، بعض ما موصولہ یا موصوفہ بعدہا ظرف مستقر صلہ یا صفت توست مرفوع محلن، بعد مفعول فی اس منصوب الفتح لفظاً، اور مفعول فی اس منصوب الفتح لفظاً ظرف مضاف حاضمر غیبہ مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسوء الا، ظرف متعلق با وقع فعل مقدر است، وقع سی فعل ماضی معلوم ضمیر در مصرف علیہ مرفوع محلن راجع بسوء موصولہ یا موصوفہ، من جنس ظرف مستقر خبر، کانا کا جو اسم ہے ما بعدہا ہے، اور من جنس جو ہے یہ کیا بن رہا ہے، اس کے لیے خبر بن جائے، اور من جنس ظرف مستقر خبر اس منصوب محلن، من جار جنس مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب محلن مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبت و یا کہ ثابت مقدرس بنا پر اختلاف مذہبین الی آخر یاد کر دیں اس کو۔ پھر جنسی مضاف کریں گے،
ما قبلہ میں ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش مضاف الیہ مجرور محلن، جن سے مضاف ہوگا ما قبل کی طرف تو مضاف الیہ سے مجرور محلن. بعض ما موصولہ یا موصوفہ قبلہ ظرف مستقر صلہ یا صفت توست مجرور محلن. قبل مفعول فی است منصوب بالفتح لفظا ظرف مضاف حاضمیر غائب مضاف الیہ مجرور محلن. راجب یعنی کہ راجب سئلہ ظرف متعلق با وقع فعل مقدر است وقع سی فعل ماضی معلوم ضمیر اور مسترف علیہ مرفوع محلن. ما موصولہ یا موصوفہ یعنی یہ اس کو کر دیں گے فالش مرفوع محلن راجب سو ما موصولہ یا موصوفہ کر دیں گے. اچھا جزاش محذوف است کے دالس برو جملہ مقدمہ، جزاش یعنی اس کی جزا ان کانا کی جو جزا ہے یہ محذوف ہے، اس پر دلالت کیا کر رہا ہے؟ دلالت قد یکون ما بعدہ، یہ جو جملہ ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. تو اصل عبارت کیا ہے؟ ان کانا ما بعدہ من جنس ما قبلہا قد یکون ما بعدہ داخلا فی ما قبلہا، کہ اگر ما بعد جو ہے وہ ما قبل کی جنس سے ہو تو پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ما بعد اس کا ما قبل کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے. نہ وہ خبر است مرفوع بالضم لفظاً برا مبتدا محذوف کے مثال و باشد مثال و مبتدا مرفوع بالضم لفظاً مضاف حضم الغائب مضاف الیہ مجرور محلن راجب سوء ما بعدہ فی حکم الاخری وہی ہوگا. بعض نحو مضاف قول مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً قول مصدر بمعنی مقول یا یعنی کہ مصدر بمعنی مقول یا ملامل فعلی مضاف، یہ ضمیر مضاف غائبہ مضاف الیہ مجرور محلن ہے. باقی ترکیب اسی طریقے سے ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں فغسلو، یعنی کہ پھر اس کے بعد فغسلو وجوہکم مقولہ قول است. فا تفسیریہ کہہ دیں اس میں آپ، فغسلو وجوہکم جو فا ہے تفسیریہ، اغسلوا سی فعل امر حاضر معلوم ضمیر در مسترفع یعنی کہ وہ ضمیر بارز فاعل مرفوع محلن. وجوہ مفعول بی از منصوب الفتح لفظا مضاف کم ضمیر مضاف الیہ سے مجرور محلن. وجوہ مفعول بی از منصوب الفتح لفظا کہہ کر پھر اس کے بعد آپ اس کو کیا کہہ دیں گے؟ معطوف علیہ. وہ حرف عطفہ ایدیا معطوف اور وجوہ معطوف علیہ. ایدیا مضاف کم ضمیر مضاف الیہ سے مجرور محلن. الا جار المرافق مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مال المفعول بغیر سر جار مجرور متعلق با فغسلوا فعل است. اب اگلے کے ترجمے پہ آ جائیں آپ. یہ اوپر والا ہی صرف کرنا ہے. قد لا یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہا ان لم یکن ما بعدہا من جنس ما قبلہا. اچھا اور کبھی کبھی نہیں ہوتی وہ چیز جو واقع ہے، واقع جو ہے تو بعد اسے لا کے داخل ہونے والی وہ چیز داخل ہونے والی جو نہیں ہوتی تو اس چیز کے حکم میں جو واقع ہے وہ چیز واقع جو ہے تو پہلے اسے لا کے. اگر نہ ہو وہ چیز جو واقع ہے وہ چیز واقع جو ہے تو بعد اسے لا کے ثابت وہ چیز ثابت جو نہ ہو تو اس چیز کی جنس سے نہ ہو، یعنی کہ ثابت جو نہ ہو تو اس چیز کی جنس سے جو واقع ہے وہ چیز واقع جو ہے تو پہلے اسے لا کے. مثال اس عدم دخول ما بعد الا فی حکم ما قبلہ، اس کی مثال یعنی کہ مثل فرمائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حال حضور صلی اللہ تعالیٰ کے جو بلند شان والا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پورا کرو تم روزے کو پورا جو کرو تو رات تک. اب آ جائیں جی قد لا یکونو کی ترکیب پہ آ جائیں. وہ عطفہ قد لا یکون معطوف قد یکون معطوف علیہ. قد حرف تحقیق مات تقلیل لا نافیہ غیر عاملہ یکون اسی فعل مضارع معلوم منفی محقق مکلل فعل افعال ناقصہ رافع اسم ناصب خبر اسم خبر خشمی طلبد ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش اسمش مرفوع محلن. بعض ما موصولہ یا موصوفہ بعدہا ظرف مستقر صلہ یا صفت توست مرفوع محلن. بعد مفعول فی از منصوب الفتح لفظا ظرف مضاف حاضر غائب مضاف الیہ مجرور محلن راجب سوء لفظ الا. ظرف متعلق با وقع فعل است. وقع سی فعل ماضی معلوم ضمیر اور مصرف علیہ مرفوع محلن راجب سوء ما موصولہ موصوفہ. داخلا خبر است، یہ اس کی خبر ہو جائے گی یکونوں کی. داخلا خبر است منصوب الفتح لفظا بعض داخلا سی اس میں فعل تک گرفتہ پر اس میں لا یکون قدیام العمل فعل ضمیر اور مصرف علیہ مرفوع محلن راجب سوء اس میں لا یکون.
فی جار ما موصولہ موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش مجرور محلن مجرور و منصوب محلن مفعول بھی غیر صلہ جار مجرور متعلق و داخلا بعض ما موصولہ یا موصوفہ قبلہا ظرف مستقر صلہ یا صفت توست مجرور محلن قبل مفعول فی اس منصوب بالفتح لفظ ضرب مضاف حاضر غیب مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسوء الی ضرب متعلق با وقع فعل مقدر است وقع سی فعل ماضی معلوم ضمیر مصرف علیہ مرفوع محلن راجع بسوء ما موصولہ یا موصوفہ ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبلہ ان شرطیہ جازم المستقبل لم یکن جملہ شرط مجزوم محلن لم جادیہ جازم المستقبل یکن سی فعل مضارع معلوم مجزوم بحذف یعنی کہ مجزوم بحذف حرکت فعل افعال اکثر رافع اسم ناصب الخبر اسم خبر خیش می طلبت ما موصولہ موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش اسم مش مرفوع محلن بعض ما موصولہ موصوفہ بعد حاضر مستقر صلہ یا صفت توست مرفوع محلن بعد مفعول فی منصوب الفتح لفظا ضرب مضاف حاضر مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسوء الی ضرب متعلق بوقع فعل مقدر وقع سی فعل ماضی معلوم ضمیر مصرف علیہ مرفوع محلن راجع بسوء ما موصولہ موصوفہ من جنس ظرف مستقر خبر است منصوب محلن من جار جنس مجرور بالکسرہ لفظ منصوب مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبت و یا کے ثابت مقدر است بنا پر اختلاف المذاہبین الی آخرہ اچھا جنسی بعض جنسی مضاف ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش مضاف الیہ مجرور محلن بعض ما موصولہ یا موصوفہ قبل ظرف مستقر صلہ یا صفت توست مجرور محلن قبل مفعول فی منصوب الفتح لفظا ضرب مضاف حاضر مضاف الیہ مجرور محلن راجع بسوء الی ضرب متعلق بوقع فعل مقدر است وقع سی فعل ماضی معلوم ضمیر مصرف علیہ مرفوع محلن راجع بسوء موصولہ ما موصولہ یا موصوفہ جزاش محذوف است کہ دالس برو جملہ مقدمہ وہی کہنا ہے نا وہ خبر است مرفوع بضم لفظا برائے مبتدا معذوف کے مثال ہو باشد مثال مبتدا مرفوع بضم لفظا مضاف ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن باقی ترکیب نا وہ قولی تعالیٰ کی اسی طریقے سے ہے ثم اتم الصیام الی اللیل کی ترکیب آپ دیکھ لیں ثم کو آپ کہہ دیں جی عاطفہ کہہ دیں اتم سی فعل امر حاضر معلوم ہے وہ ضمیر بارز فارج مرفوع محلن الصیام مفعول بھی اس منصوب الفتح لفظا الی جار اللیل مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلن مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق باتم فعل است یہ کچھ ترکیب ہوگی جی کافی وقت لگ گیا ہے بہرحال آپ اس کو نوٹ کریں انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے